وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر۔ بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ۔ قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الجاثیہ کی یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ اللہ رب الرحمن اس آیت مبارکہ میں بنی اسرائیل پر اپنے کیے گئے انعامات کا ذکر فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل کی اولاد جناب حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم سبحان اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت یعقوب صلی اللہ علیہ وسلم جو جناب حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق صلی اللہ علیہ وسلم وہ جناب حضرت خلیل اللہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بیٹے تھے۔ اولاد یعقوب کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ اسرائیل کا معنی بنتا ہے عبداللہ، تو جناب حضرت یعقوب کا لقب یا نک نیم تھا اسرائیل، یعنی عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اور بنی اسرائیل جناب حضرت اسرائیل یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کی اولادو۔ اللہ پاک پروردگار نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی بے شمار انعامات کیے اور بڑا بلند مقام عطا فرمایا۔ اور جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے پروردگار سے یہ دعا کی، قال ومن ذریتی، سبحان اللہ، اے اللہ یہ درجات اور مقام کی بلندی اور یہ انعامات اور احسانات میری اولاد پر بھی ہونے چاہیے۔ تو جناب ابراہیم نے اپنی اولاد کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی۔ اللہ رب رحمان نے اپنے خلیل سے یہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ کی اولاد پر بھی اللہ یہ انعامات اور احسانات کرے گا اور درجات کی بلندی بھی عطا فرمائے گا۔
لیکن ساتھ اللہ نے فرما دیا لا ینال احد الظالمین، جو آپ کی اولاد میں سے ظالم ہوں گے، کافر اور بے ایمان اور مشرک ہوئے، ان کے لیے یہ نہیں ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں جناب حضرت اسماعیل اور جناب حضرت اسحاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور پھر آگے جناب حضرت اسحاق کی اولاد جناب حضرت یعقوب، اور یعقوب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں یوسف عطا فرمایا، وہیں اللہ رب الرحمن نے جناب حضرت یعقوب کو 10 بیٹے اور بھی عطا فرمائے۔ سورۃ یوسف پارہ نمبر 12 میں ہے، جناب حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں اور اپنے بابا جان سے کہتے ہیں انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ سبحان اللہ، اللہ نے جناب یعقوب کو کل 12 بیٹے عطا فرمائے۔ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا رأیت احد عشر، میں نے دیکھا کہ 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو جناب یوسف کے 11 بھائی تھے، اور یوسف سمیت یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، اور فرمایا والشمس والقمر، 11 ستاروں کو بھی دیکھا، سورج اور چاند کو بھی دیکھا، رأیتہم لی ساجدین، یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جناب حضرت بابا جی یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، حضرت یوسف اور بنیامین سمیت۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی اولادوں کو مزید اولاد عطا فرمائی۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر بے شمار انعامات فرمائے اور بے شمار احسانات بھی فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید جب ہم پڑھیں، اگر پڑھیں، نصیب میں ہو پڑھنا یا سننا، تو اللہ کے قرآن کو پڑھ کر یہ بات بخوبی کہی جا سکتی ہے، اور خیال یہ ہے کہ یہ بات میں سمجھتا ہوں شاید بے جا بھی نہ ہو کہ جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد اللہ تعالیٰ کی لاڈلی مخلوق تھی۔ ہاں جی، بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ کی لاڈلی مخلوق تھی۔ اللہ نے 1 نہیں، 2 نہیں، 20 نہیں، ہاں جی 85 سینکڑوں انعامات بنی اسرائیل کے اوپر کیے، لیکن بنی اسرائیل میں سے بدبخت اور ظالم نیکوکار بھی تھے۔ اپنے آبا و اجداد جناب یعقوب، جناب اسحاق اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے بھی تھے، لیکن ان میں بدبخت بھی بہت سارے ہوئے۔ اس لاڈلی مخلوق نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت بھی بہت زیادہ دی، یعنی اتنے لاڈ پیار کے باوجود یہ لوگ نافرمان بھی ہوئے، اللہ کا ان کے اوپر عذاب بھی آیا، اور اللہ کا اتنا عذاب ان لوگوں پر پڑا کہ اللہ اکبر، ان میں سے ایک جماعت گمراہ ہو گئی، اور ایک جماعت اللہ نے اس پہ در پہ اپنا غضب اور اپنی لعنتیں نازل کی۔ گمراہ ہونے والے نصارہ اور بار بار اللہ کے غضب کا اور اللہ کی لعنت کا حقدار بننے والے یہودو۔ اس لیے جب مسلمان نماز پڑھتا ہے تو امام ہے یا مقتدی ہے، مرد ہے یا عورت ہے، نماز میں اللہ سے یہ دعا ضرور کرنی پڑتی ہے، الحمد پڑھتے ہوئے، سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے کہ اے اللہ نصارہ جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے بھی بچانا، اور اے اللہ یہود جس پر تیرا غضب اور عذاب ہوا، لعنت ہوئی، ان کے راستے سے بھی بچانا۔ صراط الذین انعمت علیہم
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بخاری مسلم کے اندر جناب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نماز میں الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ اگر کوئی نماز پڑھے گا اور الحمد نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہونی۔ اللہ رب الرحمن نے بنی اسرائیل پر جو انعامات کیے وہ بھی بتایا، اور اللہ نے جو اس کے اوپر لعنت اور اپنا غضب نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ بھی بتا دیا۔ اللہ نے جو غضب نازل کیا وہ بھی اللہ نے بتا دیا، تھوڑا پانی کی دیو، اور جو اللہ نے اس پر انعامات کیے اللہ رب الرحمن نے وہ بھی بتا دیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی احکامات کو اور اللہ کی حدود کو جو پامال کرے گا، جو اللہ کے احکامات کو اور اللہ کی حدود کو پامال کرے گا، اللہ رب الرحمن کوئی حیا نہیں کرے گا، اللہ کوئی شرم نہیں کرے گا، وہ جتنا ہی لاڈلا اور پیارا کیوں نہ ہو، وہ لوگ جتنی ہی برگزیدہ ہستیوں کی اولاد کیوں نہ ہوں، اللہ ان پہ اپنا غضب اور اپنا عذاب نازل کرتا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائی، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور انہیں جہانوں پر فضیلت بخشی۔ پیارے بھائیو، یہ سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 16 ہے۔ یہاں ایک ہی آیت کے اندر اللہ نے بہت سارے انعامات گنوا دیے۔ نمبر 1 کہ اللہ رب الرحمن نے بنی اسرائیل کو کتاب عطا کی۔ کیا صرف تورات عطا کی یا صرف زبور عطا کی؟ نہیں، بلکہ اللہ نے بنی اسرائیل کو بہت ساری کتابیں عطا فرمائیں، اس لیے کہ انبیاء کی جماعت کا علیہم الصلاۃ والسلام ایک بہت بڑا سلسلہ اللہ نے وہ بنی اسرائیل کے اندر کیا۔ انبیاء کی جماعت کا ایک بہت بڑا سلسلہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اندر کیا۔ بنی اسرائیل میں اللہ نے اس قوم کے اندر بے شمار نبی اور رسول انہی میں سے مبعوث فرمائے۔ وہ بنی اسرائیلی تھے، اللہ نے انہیں نبی بنایا، رسول بنایا۔ اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ اللہ اپنے پیغمبروں کو کتابیں بھی عطا فرماتا ہے، اللہ اپنے پیغمبروں کو صحیفے بھی عطا فرماتا ہے۔ اب کتنے پیغمبر اور کتنے رسول گزرے اس کی گنتی اللہ رب الرحمن نے نہیں بتائی۔ تو بنی اسرائیل میں چونکہ بہت سارے پیغمبر ہوئے، اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل میں کتابیں بھی ان کو بہت ساری عطا فرمائیں۔ اور میرے بھائیوں، کسی قوم کے اندر پیغمبر اور نبی کا مبعوث ہونا انہی میں سے، اور اس کو اللہ کی طرف سے کتاب اور صحیفے کا عطا ہونا، یہ اللہ رب الرحمن کا ایک بہت بڑا فضل ہے، اور اللہ رب الرحمن کا ایک بہت بڑا انعام ہے، پروردگار کی طرف سے ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمائی۔ اور اللہ رب العالمین نے اس قوم کو اور ان کے پیغمبروں کو اور ان کے سرداروں کو صحیح فیصلہ کرنے کی قوت بھی عطا فرمائی۔ اور فیصلہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کے پاس حکومت ہو، ورنہ ایک عام آدمی یا ایک عام قوم
جس کے پاس حکومت نہیں اس کے پاس فیصلہ نہیں، کیونکہ جس کی حکومت نہیں وہ پہلے تو فیصلہ کر نہیں سکتے، اور جن کی حکومت نہ ہو وہ فیصلہ کر بھی لیں تو ان کے فیصلے کو ماننے والا کون ہے؟ اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل میں بہت سے پیغمبر بھی بھیجے انہی میں سے، اور ان پیغمبروں کو اللہ نے کتابیں بھی عطا فرمائیں۔ اتنا ہی نہیں، اللہ نے ان کو بادشاہتیں بھی عطا فرمائیں۔ ہاں جی، ان میں بڑے بڑے پیغمبر گزرے جنہیں اللہ رب الرحمن نے بیک وقت بادشاہت بھی عطا فرما دی اور پیغمبری بھی عطا فرما دی۔ کوئی بادشاہ بن جائے، وزیر اعظم اور صدر بن جائے، جس علاقے میں بنے، یعنی جن علاقے کے لوگوں میں سے، اور اس قوم اور اس علاقے کے لوگوں کے لیے بڑی فخریہ بات ہوتی ہے کہ ہمارے قبیلے، ہماری قوم اور ہماری کاسٹ میں سے یہ جناب MNA ہے بہت بڑا، اور یہ جناب وزیر اعظم ہے، اور یہ جو ہے وہ ملک کا صدر پاکستان ہے، مملکت کا صدر ہے۔ تو بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساروں کو پیغمبری بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ اس کی مثال جناب حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اس کی مثال حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اور جناب داؤد کون تھے؟ بنی اسرائیلی تو تھے ہی، اللہ اکبر، وہ بکریوں کے چرواہے تھے۔ آج جس کے پاس پیسہ زیادہ ہو جائے وہ اپنے پیسے کے بل بوتے پر فخر اور غرور اور تکبر میں آ جاتا ہے۔ اللہ جب اپنا انعام کرتا ہے وہ پھر نہیں دیکھتا۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے ہر پیغمبر نے بکریاں چرائی ہیں، تمام انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں۔ تو جناب حضرت داؤد علیہ السلام وہ بکریاں چرانے والے تھے، اور حضرت طالوت علیہ السلام اس کی فوج کے اندر ایک سولجر تھے اور ایک فوجی تھے۔ جناب داؤد نے جالوت کافر بادشاہ کو مار ڈالا، اس بدلے اللہ رب الرحمن نے کیا فرمایا؟ اللہ نے جناب داؤد کو حکومت اور پیغمبری عطا فرما دی۔ اور اللہ اکبر، جب جناب داؤد فوت ہوتے ہیں اور دنیا سے جاتے ہیں، اللہ نے داؤد کے بیٹے جناب سلیمان کو، اللہ اکبر، پیغمبری بھی عطا فرمائی، اور ساتھ میں اللہ نے بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم نے داؤد کا وارث سلیمان کو بنایا۔ ہاں جی، ہم نے داؤد کا وارث جناب سلیمان کو بنایا، اور جناب حضرت سلیمان بن داؤد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اکبر، وہ جہاں بادشاہ تھے، وہ جہاں پر پیغمبر تھے، اللہ نے ان کو اتنی عظیم حکومت عطا فرمائی کہ نہ اس سے پہلے دنیا میں کوئی ایسا بادشاہ گزرا، نہ ان کے بعد کوئی ایسا بادشاہ آئے گا قیامت تک کے لیے۔ اللہ نے انہیں انسانوں پر، ہاں جی، اور جنات کے اوپر، یہاں تک کہ سمندر کی مخلوق میں، پہاڑوں کی مخلوق میں، صحراؤں اور میدانوں کی مخلوق پر، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں آسمان کے پرندوں پر بھی بادشاہت عطا فرمائی، اور زمین کی کیڑیوں اور چیونٹیوں پر بھی اللہ نے جناب سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور ان کی بولیاں بولنے والا اور ان کی بولیاں سمجھنے والا بنایا۔ یہ کون تھے؟ یہ سارے لوگ بنی اسرائیل تھے، اور اللہ نے اس قوم کے اوپر اپنا انعام اور اپنا احسان فرمایا۔ اتنا ہی نہیں میرے بھائیوں، یہ تو ہو گیا دین کا معاملہ نا، کہ بادشاہ بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، پیغمبریاں بھی ہیں۔ یہ تو ہو گیا دنیا کا معاملہ، یہ ہو گیا دنیا کا معاملہ۔ یہ ہو گیا دین کا معاملہ۔ اب دنیا کی اگر ہم بات کریں تو اللہ رب الرحمن نے ان کو دنیا میں بھی بہت کچھ عطا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ نے بنی اسرائیل کو وہ کچھ عطا فرمایا، اس سے پہلے یا اس کے بعد اللہ نے وہ کسی اور کو عطا نہیں فرمایا۔
وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور انہیں جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے کیا فضیلت عطا فرمائی اور اللہ نے کیا ان کو پاکیزہ رزق عطا فرمایا؟ اللہ اکبر، اللہ نے کھانے کے لیے من اور سلوہ دیا، ہاں جی، ایسی ایسی چیزیں کھانے کے لیے دیں جیسے کھمبی اور بٹیر کی طرح کے پرندے، جن کے کھانے کا وقت ہوتا اللہ رب الرحمن کی جناب سے ہاں جی اس طرح کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ ان کا اپنی جناب سے بندوبست فرما دیتا۔ اور یہ بنی اسرائیل ہے کہاں پر؟ ایک لکودک صحرا کے اندر ہے، صحرا جہاں ہر طرف ریت ہی ریت ہو، جہاں کھانا اور پینا ہاں جی دنیاوی اسباب کے تحت بالکل نہیں ہے، نہ صحرا میں ہوٹل ہوتے ہیں، نہ صحرا کے اندر کھانے پینے کا بندوبست ہوتا ہے، لیکن اللہ نے بنی اسرائیل کو صحراؤں کے اندر من اور سلوہ عطا فرما دیا۔ اب جب بنی اسرائیل نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں صحرا میں پینے کے لیے پانی چاہیے، پہلے تو صحراؤں کے اندر پینے کو پانی ملتا نہیں، اگر کہیں مل جائے تو کہیں دور دراز لمبے سفر کرنے کے بعد صحراؤں میں پینے کے لیے بمشکل پانی ملتا ہے، نہیں تو جو صحرا میں گم ہو گیا وہ بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرے گا۔ لیکن اللہ نے بنی اسرائیل پر کیا انعام فرمایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کی آیات میں فرماتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ نے اللہ سے اپنی قوم اور امت کے لیے پانی مانگا، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جناب موسیٰ نے پانی مانگا، اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا۔ اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا، اپنا ڈنڈا آپ اس پتھر اور چٹان پر مارو۔ یہ حضرت موسیٰ کا وہی ڈنڈا ہے جس سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے ہوئے ان بکریوں کے لیے درختوں سے پتے جھاڑا کرتے تھے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ ڈنڈا ہے، وہی ڈنڈا ہے کہ فرعون کے دربار میں اور جادوگروں کے مقابلے میں جب جناب موسیٰ نے اپنا عصا، اپنا سوٹا ڈنڈا زمین پر پھینکا تو یہ اژدہا بن گیا اور جادوگروں کے سارے جادو کو آنن فانن ختم کر دیا۔ یہ وہ ڈنڈا تھا کہ فرعون بدماش کے بھرے دربار میں جب حضرت موسیٰ نے اپنا ڈنڈا پھینکا اور وہ اژدہا بنا تو فرعون جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہتا تھا، اس کی ساری بہادریاں اور ساری شیخیاں اسی وقت ختم ہو گئیں، سمجھو کہ فرعون کی ہوا خارج ہو گئی۔ اور اللہ اکبر، یہ وہی موسیٰ علیہ السلام کا ڈنڈا تھا، ایک ڈنڈا ہے اور معجزات بے شمار ہیں۔ اللہ رب الرحمن نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اپنا عصا سمندر میں ماریے۔ جب سمندر میں اور دریا میں پانی میں مارا تو وہ جو صدیوں سے چلتا ہوا دریا تھا، پیغمبر کے ڈنڈا مارنے پر وہ دریا رک گیا اور اللہ نے بنی اسرائیل کے گزرنے کے لیے راستے بنا دیے۔ اب لکودک صحرا ہے، بنی اسرائیل نے پیٹ بھر کر کھا لیا، پی لیا ہے، اب پانی بھی تو چاہیے، تو پانی کہاں سے آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کرتا تو کیا کر سکتا تھا کہ آسمان سے بارش نازل فرما دیتا، اللہ کر سکتا تھا کہ ریت سے پانی نکال دیتا، اللہ کر سکتا تھا کہ کہیں سے کوئی چشمہ پیدا کر دیتا، مگر اللہ نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ اے میرے موسیٰ اپنا ڈنڈا اس پتھر پر ماریے۔ اور جب وہ پتھر پر ڈنڈا مارا، ایک نہیں، دو نہیں، تین اور چار نہیں، فرمایا اثنتا عشرۃ عینا،
اس چٹان اور اس پتھر میں سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ یہ اللہ کا انعام تھا جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کے اوپر، اور اسی طرح اللہ نے انہیں جہان والوں میں بہت ساروں کے اوپر فضیلت بھی عطا فرمائی۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے اتنا ہی نہیں بلکہ جو دین اور شریعت عطا فرمائی اس کے بارے میں بھی واضح احکامات عطا کیے۔ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے معاملے میں واضح احکامات عطا کر دیے، لیکن اتنے انعامات کے باوجود، اتنے احسانات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے نمک حرامی کی، اللہ کا کھا کر اللہ کا گایا نہیں، اللہ کی تعریف نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے کیا کیا؟ علم کے آ جانے کے بعد، سمجھ لینے کے بعد، آپس کی دشمنی اور ضد کی وجہ سے یہ لوگ اختلافات کے اندر پڑے اور فرقوں کے اندر تقسیم ہو گئے۔ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، علم کے آنے کے بعد یہ اختلافات کے اندر پڑ گئے۔ اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہود میں 71 فرقے ہوئے، نصارہ کے اندر 72 فرقے بنیں گے، اور فرمایا میری امت کے اندر 73 فرقے پیدا ہوں گے، بنیں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم جائیں گے۔ جنت میں جانے والی اور نجات پانے والی جماعت وہ ہوگی ما انا علیہ وصحابی الیوم، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، جس پر میں اور آج میرے صحابہ ہیں، جی جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، جو اس پر ہوا وہی نجات پانے والی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کتنے انعام کیے، ان میں انبیاء کا ایک بہت بڑا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ نے ان کو بہت ساری کتابیں عطا فرمائیں، صرف تورات، انجیل، زبور نہیں بلکہ بہت ساری کتابیں۔ اللہ رب الرحمن نے انہیں حکومتیں اور بادشاہتیں عطا فرمائیں، کھانے کے لیے اللہ نے من اور سلوہ دیا، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی بجائے اللہ کی ناشکری کی تو کیا ہوا؟ اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی، یہ گمراہ ہوئے، اللہ نے ان کے اوپر غضب نازل فرمایا۔ اگر آج ہم بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اللہ کے انعامات اور احسانات کے باوجود اللہ کی ناقدری اور ناشکری کریں گے تو نتیجہ قرآن مجید نے بتا دیا، کوئی جتنا ہی لاڈلا اور پیارا کیوں نہ ہو، کوئی کتنا ہی بڑے بڑے بزرگوں کی اولاد کیوں نہ ہو، جو اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، جہاں اللہ رب الرحمن لاڈ کرتا ہے، پیار کرتا ہے، انعامات کرتا ہے، وہیں پر اللہ تعالیٰ پھر غضبناک بھی ہوتا ہے اور اپنا عذاب بھی نازل کرتا ہے۔ آخری بات، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دجال کے خروج کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد، امام مہدی محمد بن عبداللہ علیہ السلام کے آنے کے بعد، جب مسلمان یہود کو قتل کریں گے تو یہودی اگر درخت کے پیچھے چھپے گا اور یہودی اگر کسی پتھر کی پناہ لے گا تو وہ درخت بھی اور وہ پتھر بھی الا غرقد، وہ درخت بھی اور پتھر بھی بول کر کہے گا کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، آؤ اسے مارو۔ یعنی ان پر اللہ کی اتنی لعنت پڑ چکی ہے اتنے انعامات کے بعد کہ پتھر بھی یہودیوں کا دشمن اور درخت بھی یہودیوں کے دشمن ہوں گے۔ اقول قولی